وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دیکھو والدین کے ایک تو فرائض ہیں کہ ہمارے ذمہ کچھ فرائض ہیں ان کے، وہ فرائض کیا ہیں کہ ان کی دیکھ بھال ہمارے ذمہ ہے، ان کے کھانے پینے کے اخراجات ہمارے ذمہ ہیں، ان کی عزت اس کے ہم محافظ ہیں، ان کا بڑھاپا وہ ہر طرح کی رسوائی سے بچا رہے، اور وہ چاہے کتنی بھی کمزوری تک کیوں نہ پہنچ جائے، ہم بہرحال ان کی خدمت کریں اور اس طرح کریں کہ ہمیں کبھی بھی اس کا بوجھ محسوس نہ ہو۔ یہ وہ فرائض ہیں جو ہم پر عائد کیے گئے، لیکن حسن سلوک ان سے زائد تر چیز ہے۔ یعنی یہ دیکھیے نا کہ آپ سے اگر یہ کہا جائے کہ دیکھیے آپ روزانہ دفتر جاتے ہیں، تو کیا دفتر جا کے صرف حاضری لگوا کے آ جاتے ہیں؟ وہاں کام بھی تو کرتے ہیں نا بیٹھ کر، صبح گئے شام کو لوٹ کے آئے۔ لیکن جب آپ ماں باپ کے پاس آتے ہیں تو وہیں دفتر میں وہ دروازے میں کھڑے ہو کر امی کیا حال ہے، ابو کیا حال ہے، انہوں نے کہا خیریت ہے، دوائی کھا لی، ہاں، اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ کہا یہ مناسب نہیں ہے، تمہیں بھی ان کو وقت دینا چاہیے، لیکن وہ وقت بھی دیں تو سیدھے منہ بات نہ کریں۔ اسے قرآن کریم نے بار بار اس بات پر زور دیا کہ حسن سلوک سے پیش آؤ ان کے۔ آپ اسے ایک واقعے کا اندازہ کریں کہ ایک صاحب جن کا بیٹا ماشاءاللہ بڑا افسر بن گیا تھا، خود بھی کسی زمانے میں افسر رہے ہوں گے، اب بڑھاپے میں ایک دن لان میں بیٹھے تھے کہ ان کا اتفاق سے اس دن پہلے آ گیا بیٹا ان کا، وہ بھی آ کر پاس بیٹھ گئے، سامنے کبا آ کے بیٹھا دیوار پر۔ تو اس باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے یہ دیوار پہ جو بیٹھا ہے جانور یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ابا جان یہ کبا ہے۔ وہ تھوڑی دیر بعد پھر پوچھا کہ یہ کیا ہے یہ؟ انہوں نے کہا یہ کبا ہے۔ تیسری چوتھی دفعہ جو انہوں نے پوچھا نا تو اب لگا پارا چڑھنے، حتیٰ کہ زیادہ بے قابو ہو گئے۔ انہوں نے کہا ابا جان کیا آپ نے چک چک لگا رکھی ہے؟ دیکھیے بار بار تو میں ایک بات کا جواب دے رہا ہوں۔ وہ اٹھے اور آہستہ چلتے ہوئے اپنے کمرے میں گئے اور پرانی ایک ڈائری نکال کے لائے، اس کا ایک صفحہ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ آج میرا بچہ معاشرت 2 سال پونے 2 سال کا ہو گیا ہے، آج میں لان میں بیٹھا تھا کہ سامنے ایک دیوار پر آ کر کبا بیٹھ گیا۔ تو بچے نے بڑے شوق سے مجھ سے پوچھا کہ ابا جان یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا بیٹے یہ کبا ہے۔ وہ بار بار مجھ سے پوچھتا رہا اور میں نے ہر دفعہ پہلے سے زیادہ محبت کے ساتھ اس کو جواب دیا، حتیٰ کہ اس نے 70 دفعہ مجھے پوچھا اور 70 دفعے میں نے جواب دیا، اور میں ایک دفعہ بھی اس سے تنگ نہیں پڑا۔ انہوں نے کہا بیٹے میں نے تو تمہیں اس طرح پالا تھا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو تمہیں میں برا لگنے لگا ہوں۔ بالکل یہی وہ چیز ہے، یہ حسن سلوک ہے۔ ایسے فرمایا کو دوسری جگہ قرآن حکیم نے کہا سورہ بنی اسرائیل میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم بندگی کرو گے صرف اپنے رب کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، لیکن والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور حسن سلوک کا مطلب کیا جو وہاں بیان کیا گیا ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اگر وہ سخت کو ناروا بات کہیں نا تو دیکھنا اف بھی نہ کہنا، اور اگر زیادہ چڑچڑاپن دکھائیں تو وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا نہیں، کبھی کلمہ سخت نہ کہنا۔ وہ اس عمر کو پہنچ گئے ہیں کہ اب ان کے احساسات شدید ہیں لیکن عقل کام نہیں کرتی پوری طرح۔ ایسے بے عقلی سے وہ بعض دفعہ بچوں والی باتیں کریں گے، تمہیں غصہ آئے گا، لیکن تم جب جھڑکو گے نا تو وہ کہیں گے کہ وہ یہ بات کو ضرور نوٹ کریں گے کہ یہ میرا بیٹا دیکھو مجھے جھڑک رہا ہے۔ تو کہا نہ اف کہنا کسی بات پر، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تاکہ ان کا پیشاب پاخانہ بھی صاف کرنا پڑے نا تو شوق سے کرنا، اف نہ کہنا۔ اب ایسے وقت میں کوئی بچہ اگر تنگ پڑ جاتا ہے اپنے ماں باپ سے، وہ پڑ جاتے ہیں، تو قرآن حکیم نے کہا یہ حسن سلوک نہیں ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کا ایسے وقت میں بھی اگر ان سے بات کرو تو بہت نرمی کی بات کرو، یہ تو ہے حسن سلوک۔ اور اسی طرح کا حسن سلوک اسی طرح کرنا صحیح، لیکن درجہ بدرجہ اس سے کم وہ ہونا چاہیے۔ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، میں وہ ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں جو احادیث جس سے بھری پڑی، کا جو قرابت دار ہیں، اسی کو دیکھیں نا، ہمارے جو خاندان جو بنتا ہے نا وہ اس کا آغاز تو ہوتا ہے ماں باپ سے، اور ماں باپ کا آغاز ہوتا ہے زوجین سے۔ زوجین کو جب ایک خاندان بننا شروع ہوتا ہے تو وہ بنتا ہے اولاد سے، لیکن ان تمام کے آگے جو فصیل کھینچی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے وہ قرابت داروں کی۔ اگر قرابت دار ٹھیک نہیں ہے نا تو یوں سمجھیے یہ خاندان کمزور ہے، یا ہمیں اپنے قرابت داروں کا لحاظ نہیں ہے، ان کی پاسداری نہیں ہے، تو بالآخر کبھی نہ کوئی وقت آتا ہے کہ ہم ان کا تعامل لینے پر تیار ہوتے ہیں۔ ہمارا دیکھ سیاسی نظام اس طرح کا ہے کہ یہ خاندان جب تک
اچھا ویسے بھی آپ دیکھیں گے جتنے اچھے خاندان ہیں، کاروباری لوگ ہیں، وہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی شخص گرنے نہ پائے۔ آپ کراچی جا کر میمنوں کو دیکھ لیجیے، میمنوں کی اصل پہچان ہی یہ ہے کہ ان میں کوئی آدمی آپ کو غریب نہیں ملے گا یا کم کا بیکار نہیں ملے گا۔ وہ کوشش یہ کرتے ہیں، وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمارا کون سا بچہ ایسا جو نہیں پڑھ سکا، وہ چاہے اس کو چھاوڑی نہ بنا کے دے دیں، اس کو بٹھا دیں، یا کسی دکان کے کسی بھی کونے پر سیلزمین بنا کے بٹھا دیں، یا جس کو دیکھتے ہیں نا کہ وہ کوئی اور کام اچھا کر سکتا ہے تو اس کے لیے وہ پیسہ لگا کر اس کام پہ لگا دیں۔ یعنی یہ صرف بیکار کر کے، جیسے ہر گھر کے اپنے مسائل ہیں نا، اور دوسرا گھر بالکل نہیں سوچتا، رشتہ دار بھی نہیں سوچتے، اس لیے وہ نہیں سوچتے۔ اس میں کسی حد تک شیخوں کے یہاں، ہمارے یہاں یہ چیز کسی حد تک پائی جاتی ہے، وہ بھی ہم بہت زیادہ نہیں کہ وہ اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ لیکن اسلام نے اسی بات پر زور دیا، انہوں نے کہا کہ قبیلہ ایک یونٹ ہے اور وہ انہی چار چیزوں سے مل کے بنا ہے، زوجین سے، اولاد سے، ماں باپ سے، اور چوتھے یہ ذوی القربیٰ سے۔ اب ذوی القربیٰ اس کی ایک فصیل کی طرح ہے، اگر آپ ان کی پاسداری نہ کریں، وہ ان کی پاسداری نہ کریں، تو یوں سمجھیے ایک خاندان وجود میں نہیں آ سکتا، یہ خاندان باقی رہ نہیں سکتا۔ اچھا یہاں یہ جو ذوی القربیٰ ہیں، ان کے بارے میں تو حضور نے بہت کچھ ارشاد فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ اپنے نام سے تمہارا نام نکالا اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی یہ جو صلہ رحمی ہے، اس پر بہت زیادہ قطع رحمی کو آپ نے حرام قرار دے دیا، تاکہ کسی کو شب قدر بھی مل جائے تو کہتا اگر وہ قطع رحمی کرنے والا ہے تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔